نام بھی تو لے ناپاک خون اس کی زبان پہ کیسے لگا دوں، کیونکہ میرے یار کا نام لینا اس نے مسلم ہے تو بھی لینا ہے، مسلم نہیں ہے تو بھی کبھی نہ کبھی تو زبان پہ نام آنا ہی ہے، نام تو آنا ہی ہے نا۔ اور بھی حکمتیں صرف یہ حتمی طور پہ بات نہیں کرتا، اس کی حکمتیں وہ جانے، لیکن مجھے بتاؤ قدرت نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت کی کہ اس زبان سے ہم نام محمد لے رہے تھے یا لینے والے تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے۔ اللہ کو اس نام کا اتنا خیال ہے اور تم اسی پہ نشے کی گولیاں رکھتے ہو، اسی میں شراب، وہ جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ شراب اور پیشاب کی ناپاکی میں فرق کیا ہے؟ پوچھو علماء احناف سے۔ جس نے شراب پی وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ کیوں نشہ کرتے ہیں؟ اور یہ نشہ ہمارے محلوں کے اندر اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیتوں سے لوگوں کو خطرہ ہے کہ ان کو نشے کی پڑیاں دے دو، دن بھر گھر میں پڑے رہیں گے، نہ کمانے کے قابل رہیں گے، نہ بوجھ اٹھانے کے قابل رہیں گے، نہ پڑھنے کے قابل رہیں گے، نہ سیاست کے قابل رہیں گے، نہ ریاست کے قابل رہیں گے۔ انہیں ناکارہ بنا دو، اس لیے کہ اب تلواروں سے قتل کریں گے تو خون بولتا ہے، آستین کا لہو بولتا ہے۔ انہیں ایسے قتل کرو کہ پیسہ بھی ان کا ہو، جان بھی ان کی ہو، ان کو نشے کا عادی بنا دو۔ میری قوم کے جوانوں، تم اپنی قوم کا مستقبل ہو، تم اپنی قوم کا بھوشیہ ہو، تم اپنی قوم کا فیوچر ہو۔ تم نشہ کر کے گھروں کے اندر پڑے رہو گے تو ان لوجوں میں بکنے والی بچیوں کی آبرو کون بچائے گا؟ برقع پہن کر جو سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہے ان کی آبرو کا تحفظ کون کرے گا؟ میرے عزیز، ہم نشہ کرنے نہیں آئے تھے، نشہ کرنا مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں نشہ حرام ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا بھی تباہ نشہ کرنے والوں کی اور آخرت بھی تباہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں لیکن مولانا چھوٹتی نہیں نا، نشہ کا چھوٹتا نہیں، اس لیے کہ عادی ہو گئے۔ میں نے کہا میرے عزیز، جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوٹ سکتی ہے، کسی کو شوگر کا مرض ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے اب اگر تم مٹھائی کھاؤ گے تو تمہاری کڈنیاں فیل ہو جائے گی، دل پر اٹیک کا دورہ آ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بولو ایک لمحے میں مٹھائی چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ نادان، جب جان بچانے کے لیے مٹھائی چھوڑی جا سکتی ہے تو جان اور ایمان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آؤ نا یار ان سے عشق کر کا، میں تو کہتا ہوں سب نشے حرام۔ ہمارے مذہب میں ہر نشہ حرام۔ کون سا؟ ڈرگ کا نشہ حرام، شراب کا نشہ حرام، جوانی کا نشہ بھی بنا، دولت کا نشہ بھی منع، گھمنڈ کا نشہ بھی، نسب کا نشہ بھی، سارے نشے منع کر دیے گئے، لیکن ایک نشے کی اجازت ہے، میں اسی نشے کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ سب وہ نشہ کریں۔ سبحان اللہ۔ علماء کی توجہ، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ سارے نشہ منع، ایک نشہ جائز۔ یہ کون سا؟ میں نے کہا ہر نشے میں کھڑا گر جاتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جس میں گرا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر نشے میں بیماری ہے، اس نشے میں بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ ہر نشے میں بدنامی ہے، اس نشے میں نیک نامی ہے۔ ہر نشے میں ذلت ہے، اس نشے میں عزت ہے۔ ہر نشہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، یہ نشہ آسمانوں میں بھی عزت عطا کرتا ہے۔ امین القادری، وہ کون سا نشہ تو نیا لایا؟ میں نے کہا نیا نہیں ہے، وہی بادہ ہے، وہی جام ہے، وہی سرائی ہے، وہی انداز ہے، لیکن یہ جاموں سے نہیں پیا جاتا، یہ آنکھوں سے پیا جاتا ہے۔ اس کو سرائیوں میں محفوظ نہیں کیا جاتا، اس کو دلوں میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ہاں، کون سا نشہ ہے؟ میں نے کہا منصور نے پیا، سرمد نے پیا، جنید نے پیا سید الطائفہ بنے، بایزید نے پیا سلطان العارفین بنے، عبد القادر جیلانی نے پیا غوث العظم بنے، محی الدین حسن نے پیا غریب نواز بنے، صابر نے پیا مخدوم کلیر بنے، خود کا جنازہ پڑھانے چلے آئے۔ کہا وہ کون سا نشہ ہے؟ میں نے کہا اسی نشے کو نشہ عشق رسول کہتے ہیں، جو بلال کو مل جائے تو کعبہ قدموں میں نظر آتا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ آؤ اسی کا نشہ۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شراب کیوں پی جا رہی، نشہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا مولانا لڑکی سے محبت کی تو ناکام ہو گئے، اس وجہ سے ہم نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ہنسنے کی بات نہیں، فلم کے اندر ہیرو ایسے ہی کرتا ہے، سیریل کے اندر اداکار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑکی کی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نشہ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے کہا پاگل ہوا، ارے اس سے کیوں محبت کرتا ہے جس میں ناکامی ہو؟ آؤ اس سے محبت کر، اس سے عشق کر جہاں ناکامی نہیں ہے، جہاں بے وفائی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا جانے وفا ہے کہ سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں، وہ قبر میں بھی بچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ قبر میں اجالا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آؤ نا
ان سے عشق کریں. اب آپ کہیں گے یار تو نے عشق کی بات بڑی کر دی امین القادری, لیکن عشق کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, عشق کو کیا نہیں جاتا ہے, یہ مقدر ہے, یہ مقدر ہے. خدا جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کے دل میں عشق کی آگ لگا دی جاتی ہے, لیکن پھر وہ ملتی کیسے ہے؟ وہ ملتی کیسے؟ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھو, تنہائی میں بیٹھ کر نعتیں سنو اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو, ان کا عشق پیدا ہو ہی جائے گا. اور لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرو. ایک یہودی کا بچہ ہے, یہودیوں میں اور مسلمانوں میں خوب اختلاف, لڑائیاں جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہودی کا ایک بچہ, ماں کام بولتی ہے باپ کام بولتا ہے, وہ مسجد نبوی کے آس پاس سے آتا ہے جاتا ہے, کبھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی ان کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی ان کو صحابہ کے درمیان جو ہے جلوہ گری کرتے ہوئے دیکھتا ہے. سوچو نا, جب ان کے ذکر کی محفل میں اتنا مزہ آتا ہے, جب وہ جانے محفل صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا. آسمان والے بھی زمین پر حیرت سے تک کر کے دیکھتے ہوں گے, اللہ اللہ, ستاروں کے جھرمٹ میں. پیر نصیر الدین نصیر کا بڑا اچھا شعر ہے, بڑا خوبصورت سا شعر ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ کے گرد وہ وہ تیرے گرد صحابہ کا ہجوم, وہ تیرے گرد چاند کے گرد وہ تیرے صحابہ کا ہجوم کیسا لگتا ہے؟ کیسی انجمن سے, ایک طرف صدیق کا چمکتا چہرہ, ایک طرف علی کا چمکتا, ایک طرف عمر کی چمکتا ہوا چہرہ, ایک طرف عثمان کا چمکتا ہوا چہرہ. اللہ اکبر. بہرحال تو وہ یہودی لڑکا آتا جاتا حضور کو دیکھ, حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے عاشق, اس لیے کہ ان جیسا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں, اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا نہیں. اب اس کے دل میں حضور کا پیار ہو گیا. اب جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں آتا, اسی لیے کسی بہانے سے گھر سے نکلتا لیکن مسجد میں جا نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اس دور کے ظالم معاشرے کی زنجیریں اس کے قدموں میں تھی. مسجد میں جاتا تو اس کا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کرتا, سماج بائیکاٹ کرتا. اب وہ جانے سے رہا, دھیرے دھیرے بیمار ہو گئے. اس کو کون سی بیماری تھی؟ عشق کی. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہو, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہو. اللہ نہ چاہے تو صحابی کے بیٹے کو بھی عشق نہ ملے, اور اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عشق. سبحان اللہ. یزید عاشق تھا کیا؟ بولو, نہیں تھا نا. وہ کم بخت لانتی تھا, وہ نہیں ہے نا, لیکن اس نے چاہا یہودی کے بچے کو عشق. اب وہ بیمار ہوں, مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہو. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازل دوا. سبحان اللہ. گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے, گھلتا جا رہا ہے, گھلتا جا رہا ہے. باپ دوا کرتا ہے, حکیموں کو بلاتا ہے, طبیبوں کو بلاتا ہے, وہ گھلتا ہی جاتا ہے, گھلتا ہی جاتا ہے, گھلتا ہی جاتا ہے. ایک دن باپ تنہائی میں لے کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, میری جان, میرے دل کا قرار, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے بڑھاپے کا سہارا. بیٹا میں نے سب کر دیا, تھک گیا, اب ایسا لگتا ہے کہ تو جیے گا نہیں, مر جائے گا. میرے بچے کیوں میں, کیا ہوا بتا تو صحیح. بچے نے کہا بابا ایک بات دل میں ہے, کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے. میرے بیٹے مجھے ایسا لگتا ہے تو بچے گا نہیں, میں تیری آخری خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں, مانگ تو جو مانگے گا میں دوں گا. تو اگر بابا آپ وعدہ کرتے ہیں جو مانگیں گے دیں گے. میرے دل میں تو مسلمانوں کے نبی سے عشق ہو گیا, ان سے آنکھیں لگ گئی ہے, ان کے بغیر رہا نہیں جاتا. کئی دن سے دیکھا نہیں اس لیے گھل رہا ہوں. بابا احسان کرے نا, ان کو اطلاع کریں کہ ایک دم توڑنے والا مریض ہے, سرے بالی آ جائیں, بالی پر قدم رنجا فرما دیں, پھر ان کی مرضی. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ ایسا آقا ہے کہ وہ یہود نہ دیکھے گا, عیسائی نہ دیکھے گا, وہ عادت کے مطابق ضرور تشریف لائیں گے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن ہے. میرے عزیز مسلمانوں کے بچے ہو نا, یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو وہ اتنا تڑپتا ہے. کبھی ہم بھی اپنے نبی کے لیے تڑپے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف عشق کا ڈھونگ رچا رہے ہیں, ہم منافقت کر رہے ہیں.
یاد رکھنا میں یہ نہیں کہتا کون کیا کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جسے عشق ہوگا اس کے خیال میں تو محبوب ہی رہے گا، یار ہی رہے گا۔ یہودی کا بچہ مسلمان بھی نہیں، عشق میں کیسا ڈوبا۔ جب اس کے باپ کو اس نے کہا ایک بار بلا دے، تو آپ نے کہا میرے بیٹے اللہ کی عزت کی قسم